نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر وقال تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیب اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد رب جلیل، درود السلام بحضور سرور انام علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد میرے دائیں بائیں تشریف فرما علم و فضل کے آفتاب و مہتاب ذی وقار علماء کرام، خوش نصیب حفاظ قرآن، دائی محفل، میرے قمر الاسلام کے فخر، ہمارے آستانہ عالیہ سیال شریف کے سچے اور سچے مرید حضرت فیض اللہ صاحب سیالوی علیہ رحمۃ الباری کے صاحبزادہ والا شان، اس ادارے کے بانی اور محتمم حافظ قاری ضیاء اللہ صاحب سیالوی، اساتذہ کرام، جمیع حاضرین سامعین، سنی جماعت القرآن پاکستان کے چیئرمین سے لے کے اس کونے سے اس کونے تک اس مجلس کے تمام خوش نصیب شرکاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں باقاعدہ طور پہ اس طرح کی تقریب میں اس ادارے میں غالباً پہلی بار حاضری کا شرف پا رہا ہوں۔ میں سب سے پہلے ادارے کے منتظمین کو اور اس سے بھی زیادہ اساتذہ کرام کو، پھر ان بچوں کے جنہوں نے کلام پاک حفظ مکمل کیا ہے، ان کے والدین کریمین کو اس بڑی اور بابرکت سعادت کے حصول پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے، آخرت میں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے حاجی ذوالفقار صاحب نے ایک آدھ روز پہلے فون کیا کہ ماڈل کالونی جلسہ ہے 11 تو 12 تو نہ رابطہ کرے سن کر رمضان صاحب تو ٹائم ڈونے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سر۔ اسی دن ضیاء اللہ صاحب تشریف لائے اور فرمایا کہ ہمارے ہاں اس طرح تحفیظ ختم قرآن کی محفل ہے میلاد شریف کی برکت سے۔ تو میں نے کہا ایک فون تو آیا تھا، یہ وہی جلسہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں اچھا، قاری صاحب کی وساطت سے آپ کو اطلاع ہوئی ہوگی۔ میں ہانپتے کانپتے اپنے اسی حساب سے آیا ہوں، اور مجھے جو ٹائم بتایا تھا ضیاء اللہ صاحب نے، وہ 1 گھنٹے کی تقریر میں سے پون گھنٹہ تو وہ چلا گیا۔ اب 15 منٹ ہیں، زیادہ سے زیادہ اس میں 15 اور پلس کریں تو پھر آدھا گھنٹہ بنتا ہے۔ علامہ سید شاہ تراب الحق صاحب قادری نبر اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ ایک جلسے میں گیا اورنگی ٹاؤن میں، تو میں نے ان سے کہا کہ آج کل جلسے زیادہ ہیں، وقت کی پابندی کا خیال رکھنا اور زیادہ دیر بھی نہیں کرنا۔ تو انہوں نے کہا حضرت ہمارے ہاں جلسہ ٹائم پہ شروع ہوتا ہے اور ٹائم پہ ختم ہوتا ہے۔ اور جب میں وہاں پہنچا تو اسٹیج کے قریب بکرا بندھا ہوا تھا، انتظامیہ نے بتایا کہ اس پہ ہاتھ پھیریں، اس کو ذبح کریں گے، پھر اس پہ
گوشت بوٹیاں کریں گے، پھر دیگ میں اس کو ڈالیں گے۔ میں نے سوچ لیا کہ یہ مجھے 1 بجے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے۔ کہانی آپ کی سمجھ میں آئی؟ اسی علاقے میں استاذ الحفاظ، استاذ القرآن، یہاں بھی بہت سارے لوگوں کے استاذ، حضرت قاری محمد اسماعیل صاحب سیالوی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک جلسے میں مدعو کیا اپنے ادارے میں، تو فیض اللہ سیالوی صاحب بھی وہاں تشریف رکھتے تھے۔ میں نے لگ بھگ 1 گھنٹہ غالباً کہ استاذوں نے یہی فرمایا تھا، انا آتینا کل کوثر پہ گفتگو کی۔ جب میں بیٹھنے لگا تو فیض اللہ سیالوی صاحب نے کہا، یہ میرے لجپال پیر سیال کی کرامت ہے، یہ میرے لجپال پیر سیال کی کرامت ہے۔ میں نے سوچا تھا میں آپ کو چٹ لکھ کے دوں گا کہ آپ نے انا آتینا کل کوثر پہ تقریر کرنی ہے، لیکن میرے پیر سیال کا فیض ہے کہ میں چٹ لکھنے سے پہلے اپنے دل میں سوچ رہا تھا، اور جب آپ نے آیت کے عنوان کے طور پہ انا آتینا کل کوثر پڑھا تو میں نے کہا میری مراد پوری ہو گئی۔ آپ کہیں گے کہ ہے تو ختم قرآن کی محفل، پھر اس میں انا آتینا کل کوثر تو مناسبت نہیں رکھتی ہے۔ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو ہر نعمت کی کثرت دی ہے، اور اے حبیب انا آتینا کل کوثر، اس کثرت میں قرآن پاک کی نعمت بھی شامل ہے، جس کے پڑھنے والے بھی کثیر ہیں، جس کے قاری بھی کثیر ہیں، جس کے حافظ بھی کثیر ہیں۔ آج کتنے حافظوں کا نام لیا گیا کہ یہ سجاول سے آیا ہے، یہ خوشاب سے آیا ہے، یہ ملیر سے آیا ہے، یہ یہاں کا رہنے والا ہے۔ اس کے حافظ بھی کثیر، اس کے محدث بھی کثیر، اس کے مفسر بھی کثیر، اس کے قاری بھی کثیر، اس کے ماننے والے بھی کثیر، اس کے چاہنے والے بھی کثیر، اس کی تلاوت کرنے والے بھی کثیر، اس پر عمل کرنے والے بھی کثیر، اس کے ماننے والے بھی نگر نگر ڈگر ڈگر۔ اللہ اکبر۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ زندہ آباد زندہ آباد۔ زندہ آباد زندہ آباد۔ فقتلو فقتلو فقتلو۔ میں اس کثرت کی ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے لے جاتا ہوں۔ سارے کلام پاک میں قاری شفقت اللہ صاحب کی شفقت، قاری محمد رمضان صاحب کی محنت، قاری ضیاء اللہ صاحب کی ضیاء، سارے کلام پاک میں لفظ قرآن 70 مقامات پر پاک پروردگار نے استعمال فرمایا ہے۔ کتنے مقامات پہ؟ 70 مقامات۔ 58 وہ جگہیں ہیں جہاں زبر زیر پیش کے ساتھ القرآن و القرآن القرآن 58 مقامات ایسے ہیں جہاں قرآن میں لفظ قرآن ان تینوں حرکات کے ساتھ اپنی ضیاء بکھیرتے، اپنی روشنی بکھیرتے کلام پاک کا حصہ ہے۔ 10 وہ مقامات ہیں جہاں تنوین کے ساتھ قرآناً، 58 میں 10 کو پلس کریں، جمع کریں تو کتنے ہو گئے؟ 68 ہو گئے۔ 2 جگہ ضمیر کی اضافت کے ساتھ انا علینا جمعہ و قرآنہ، 68 میں 2 ملائیں تو کتنے ہو گئے؟ 70 ہو گئے۔ 70 ہو گئے نا؟ الحمدللہ آپ کو حساب آتا ہے۔ وہ کسی بھوکے سے کسی نے پوچھا تھا کہ 1 اور 1 کتنے ہوتے ہیں، تو وہ کافی دیر سے، جیسے ضیاء اللہ صاحب کی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، وہ کافی دیر سے بھوکا بیٹھا تھا۔ اس نے کہا 1 اور 1 2 روٹیاں ہوتے ہیں۔ پوچھنے والے نے کہا کہ 1 اور 1 تو 2 ہوتے ہیں، اللہ کا بندہ روٹیوں کا کہاں سے ذکر ہے؟ اس نے کہا ہر آدمی اپنے مقصد کی بات کرتا ہے، ہمیں بھوک لگی ہے، ہمارے حساب کتاب کا جواب یہی ہے کہ 1 اور 1 2 روٹیاں ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ آپ کو حساب آتا ہے۔ 70 مقامات پر لفظ قرآن قرآن کا حصہ ہے۔ عرب 70 کے ہندسے کو اور 7 کے عدد کو کثرت کا کنایہ سمجھتے ہیں۔
میرے پروردگار کے نظام قدرت میں بھی 7 کا عدد بہت پسندیدہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 27ویں شب لیلۃ القدر ہے اور اس میں 7 کا عدد شامل ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن پاک کی منزلیں 7 ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سجدہ جب بندہ کرتا ہے رب کے قریب ہوتا ہے، جسم کے 7 حصے زمین پر لگتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہفتے کے 7 دن ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ کعبہ شریف کے ارد گرد طواف کے 7 چکر ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ بندہ صفا اور مروہ کے درمیان جب سعی کرتا ہے تو اس کے بھی 7 چکر ہیں۔ پاک پروردگار نے 7 آسمان پیدا فرمائے ہیں، 7 زمینیں پیدا فرمائی ہیں۔ اور 70 کا عدد کثرت کا کنایا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے 70,000 ملائکہ صبح اور 70,000 فرشتے شام کو گنبد خضرا پر میرے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے پیش کرتے ہیں، پھر عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ پھر باری کب آئے گی؟ اتنے کثرت سے مخلوق کو، فرشتوں کو میرے مالک نے پیدا کیا ہے۔ باری تعالیٰ اپنے ملائکہ سے فرماتا ہے قیامت تک تمہاری باری دوبارہ نہیں آ سکے گی۔ 70 کا عدد کثرت کا کنارہ ہے۔ ایک اور کثرت دیکھیں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے رحلت کر گئے تو صحابہ نے دیکھا کہ جنازے کے جلوس میں تاجدار ختم نبوت حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے ہیں، کبھی پاؤں رکھتے ہیں پھر اٹھا لیتے ہیں۔ عرض کیا کہ اللہ کے حبیب پاؤں مبارک میں کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہا آپ نے مبارک پاؤں رکھتے ہیں پھر اٹھا لیتے ہیں۔ فرمایا میرے مالک نے ایسے 70,000 ملائکہ کو حکم دیا ہے جو آج تک دھرتی پہ نہیں آئے، میرے 7 کا جنازہ ہے، تم نے 7 کے جنازے کے جلوس میں شامل ہونا ہے۔ جنہوں نے حضرت سعد کا جنازہ اٹھایا ہوا تھا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بہت محبوب صحابہ میں تھے۔ جب ایک جنگ کے موقع پہ آپ نے صحابہ سے رائے لی کہ کیا کیا جائے، دشمن تعداد میں زیادہ ہے، اس کی تلواریں زیادہ ہیں، اس کے گھوڑے زیادہ ہیں، اس کے اونٹ زیادہ ہیں، اس کے بندے زیادہ ہیں، ان کے پاس طاقت زیادہ ہے، افرادی قوت زیادہ ہے۔ ہر ایک نے اپنی نصرت کا، اپنی مدد کا یقین دلایا۔ میرے آقا نے اپنا مبارک چہرہ سعد بن معاذ کی طرف پھیرا، عرض کیا کہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ فرمانا چاہتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے کی طرف سے کوئی بات عرض کروں؟ فرمایا ہاں۔ حضرت سعد نے ان کلمات میں، ان الفاظ میں اپنی نصرت کا یقین دلایا کہ صحابہ فرماتے ہیں حضور کا چہرہ چاند 14ویں کی چاند کی طرح چمکنے لگا۔ حضرت سعد نے عرض کیا سل حبال من شئت وقت حبال من شئت وخذ من اموالنا ما شئت یا رسول اللہ نحن معک۔ اللہ کے حبیب جس سے آپ صلح کرنا چاہیں اس سے ہماری صلح ہے، جس سے آپ جنگ کرنا چاہیں اس سے ہماری جنگ ہے۔ آپ کو ہماری جان چاہیے، جان حاضر ہے۔ آپ ہماری اولاد چاہیں، اولاد حاضر ہے۔ خذ من اموالنا ما شئت، ہمارا جتنا مال چاہتے ہیں مال حاضر ہے۔ نحن معک یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ حکم دیں ہم سمندر میں کود جائیں گے، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیں گے۔ اللہ اکبر یا رسول زندہ باد، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے سعد کے جنازے کو کندھا دیا، مرنے والے شخص کی باڈی بھاری ہو جاتی ہے، ہمیں محسوس ہوا کہ کندھے پر چارپائی تو ہے، لہیم شہیم وجیح و شکیل حضرت سعد بن معاذ کی ڈیڈ باڈی اس پہ نہیں ہے، پیکر خاکی۔ فرمایا تمہیں کیسے بوجھ محسوس ہوتا؟ 70,000 ملائکہ اس کی چارپائی کو کندھا دینے کے لیے بے چین ہیں۔ تو 70 کا عدد کثرت کا کنایا ہے۔ میرے مالک نے قرآن کا لفظ 70 مرتبہ اپنے پاک کلام میں دہرایا اور تلاوت کرنے والے
جب کلام پاک ختم کرتے ہیں تو 70 بار قرآن کا لفظ لیتے ہیں۔ قرآن کے اصل میں اس کی ایک قرات، اس کی ایک روایت لغت کے مطابق قرآن قرات ان سے ہے۔ قرات کے معنی پڑھنے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے بھی کثیر ہوں گے، اس کے حفظ کرنے والے بھی کثیر ہوں گے، اس کے قاری بھی کثیر ہوں گے، اس کے حافظ بھی کثیر ہوں گے، اس قرآن کے مفسر بھی کثیر ہوں گے، اس قرآن پر عمل کرنے والے بھی کثیر ہوں گے، اس قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی کثیر ہوں گے، اس قرآن کو ماننے والے بھی کثیر ہوں گے، اس قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بھی کثیر ہوں گے کہ مالک نے اس لفظ کو 70 بار اپنے پاک کلام میں ذکر کر کے اپنے بندوں کو یہ اشارہ دے دیا ہے۔ جو لوگ قرآن پاک کے حافظ بنے ہیں اور جن والدین نے یہ سعادت پائی ہے، نقیب محفل نے بتا دیا ہے ان کو، ویسے بھی القمر اور ویسے بھی آستانہ عالیہ سیال شریف کہ لجپال پیر سیال قمر الدین سیالوی علیہ رحمت الباری کا فیض ہے، پھر فیض اللہ صاحب کا بھی اپنا فیض ہے۔ میں نے تو لفظ قمر الدین اور لفظ شمس الدین پہ غور کیا تو یہ بھی 7 حرفوں سے بنا ہے، اور 7 کا عدد میرے مالک کو بہت پسند ہے۔ اللہ ان حافظوں کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے والدین کو اس دنیا میں بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ موضوع ادھر ادھر چلا جائے گا، اور جب جذبات میں مسرت ہو اور فرحت ہو، میں نے بہت خوبصورت تقریریں بھی سنی اور یہ بہت خوبصورت اجتماع بھی دیکھا۔ آپ سے بار بار گزارش بھی کی گئی کہ مہمانوں کو جگہ مل جائے گی، آپ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، آپ تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیں، تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیں، اور اس کا ثواب یہ پائیں کہ یا ایھا الذین آمنوا تفسحوا فی المجالس، ایمان والو اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو۔ اس کا انعام کیا ملے گا؟ یفسح اللہ لکم، قیامت کے روز مالک تمہیں کشادہ جگہ عطا فرمائے گا۔ تو جزاکم اللہ۔ اس خوبصورت چادر کا بھی حق ہے نا کہ یہاں اس پہ بھی بیٹھا جائے کہ اس کو بھی پاک پروردگار ثواب۔ آپ نے یہ ہمارے گلے میں اس پاک نام کا صدقہ ہے، ویسے ہم ماڈل کالونی میں ایسے ہی مارے مارے پھرتے، کوئی ہمیں نہ پوچھتا، یہ ہمارے گلے میں آپ نے ہار ڈالا، جیت تو آپ کی ہے، ہمارے گلے میں ہے، ہار ہمارے گلے میں ہے۔ یہ جو آپ نے اجرک یہ تحفہ دیا، میں ایک روایت آپ کی نظر کرتا ہوں۔ دیکھا آپ نے کہ قاری عبدالرزاق چشتی صاحب آئے، عبدالوہاب شاہ صاحب آئے، عنایت اللہ صاحب آئے، دوسرے حضرات آئے، انتظامیہ نے ان کا استقبال کیا، کسی کو مجھ سمیت بیٹھنے کے لیے کہا، غلام علی گولوی صاحب کو کہا کہ آپ یہاں تشریف رکھیں، کسی کا اساتذہ کرام نے وہاں گیٹ تک جا کے استقبال کیا، کسی کو جگہ نہیں ملی تو نقیب محفل نے خود اٹھ کے آپ کو کہا کہ تھوڑی سی جگہ بنا دیں۔ ہم اس نبی کے غلام ہیں جس نے اپنے امتیوں کا بھی بہت خیال رکھا ہے۔ میں آپ کی توجہ میں یہ روایت عرض کرتا ہوں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے وقت میں آئے کہ اللہ کے حبیب کے صحابہ ستاروں کی مانند چاند کے گرد حالہ بنائے بہت عقیدت اور فرحت اور مسرت کے ساتھ بیٹھے تھے، اور ایک بڑے قبیلے کا ایک بڑا سردار جریر بن عبداللہ اس وقت آیا جب اس کو وہاں جگہ ملی، جیسے آپ اس گیٹ کا تصور کریں جہاں لوگ جوتیاں اتارتے ہیں۔ مدینے کے تاجدار نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خوبصورت اور مبارک چادر اپنے بدن پہ اوڑھ رکھی تھی۔ جریر بن عبداللہ آیا، اس کو جگہ نہیں ملی، جو جہاں بیٹھا تھا حضور کے چہرے کو تک رہا تھا، اس نے کہیں اٹھنے کی اور کھسکنے کی بھی کوشش نہیں کی، اسے اس سے بھی کوئی غرض نہیں تھی۔ کوئی قبیلے کا سردار آیا، جب سارے نبیوں کا سردار اس کی نگاہوں کے سامنے تھا تو کوئی اور سردار ان کی نگاہوں میں کیسے جچتا؟ وہ سردار آیا اور اس جگہ پہ بیٹھ گیا جہاں لوگ جوتے اتارتے ہیں، لیکن مدینے کا تاجدار تو رحمت للعالمین ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنی مبارک چادر اتاری، اسے لپیٹا اور جریر بن عبداللہ کی طرف پھینک دیا اسے، اور اشارہ کیا اس کو بچھا لے اور اس پر بیٹھ لے۔ جریر بن عبداللہ نے اس کو اپنی اوقات سے بڑھ کر اپنی عزت افزائی پر تصور اور معمول کیا۔ اس نے چادر کو پہلے تو لیا اور اپنے گلے میں اس طرح ڈال لیا، جیسے بندہ پٹا ڈالتا ہے نا، اس طرح اپنے گلے میں اس چادر کو ڈال لیا۔ اور جس کے گلے میں محمد عربی کی غلامی کا پٹا ہو، پھر دنیا میں اس سے بڑا شہنشاہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا خوش نصیب کوئی اور نہیں ہو سکتا۔
پھر اس کا دل نہیں بھرا، اس نے اس چادر کو اتارا، اس کو لپیٹا، کبھی اپنی آنکھوں سے لگایا، کبھی اپنے لبوں سے لگایا، پھر لپیٹ کر اپنے سینے کے ساتھ ملا لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ چادر آپ کے سینے سے مس ہوتی ہے، اس سینے پر میرے رب کا قرآن اترتا ہے۔ جس قرآن کو آج کے ان عزیزوں نے ختم کیا ہے، القمر اسلامک فاؤنڈیشن کے یہ جگمگاتی محفل میں القمر اسلامک سینٹر نے یہ جو بزم سجائی ہے اور جس میں یہ ستاروں کی مانند روشنیاں بکھیرتے یہ حفاظ قرآن ہیں، عرض کیا کہ اس سینے پر تو میرے رب کا کلام اترتا ہے، یہ چادر اس سینے سے مس ہوئی ہے، میں اپنے قبیلے کا سردار صحیح لیکن یہ میری اوقات سے بڑھ کر ہے، میں اسے بچھا کر نہیں بیٹھ سکتا، یہ تو میں اپنے سر پہ رکھنے کے لیے، اپنے سینے سے لگانے کے لیے اور اپنے پاس تحفے کے طور پہ رکھوں گا، اور جب تک جیوں گا اور جب تک میرا خاندان ہے تو ہم اس تبرک کا احترام اور ادب کے ساتھ پاک پروردگار کے حبیب اس کا ہم انتظام کریں گے، اس کو سنبھال کے رکھیں گے۔ اور دعا دی کہ یا رسول اللہ آپ نے ایک غلام کو اور آپ نے اپنے ایک امتی کو عزت دی ہے، اس کی ذرا نوازی کی ہے، اکرمک اللہ، اللہ آپ کو دین دنیا میں معزز بنائے، ویسے کائنات میں آپ سے زیادہ معزز کوئی بھی نہیں ہے۔ حضور مسکرائے اور فرمایا میرا مالک تجھے بھی دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو بھی یہ بھلائیاں عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کو اس بات پہ سمیٹتا ہوں کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ ہمارا پروگرام انشاءاللہ 1 بجے سے پہلے اختتام پذیر ہوگا، اسناد بھی دی جائیں گی اور ان حفاظ کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے گی، تو اس کے لیے بھی وقت چاہیے۔ میرے مالک نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر یعنی ہم نے آپ کو خیر کثیر یعنی ہم نے آپ کو ہر نعمت کی کثرت دے دی ہے۔ ایک کثرت تو یہ ہے کہ عاص بن وائل نے کہا تھا اللہ کے حبیب کے بیٹے ایک ایک کر کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور جب اس نے قریش کے لوگوں میں جا کے یہ خوشخبری دی جب حضور کے آخری صاحبزادے اس دنیا سے پردہ کر گئے اللہ کی قدرت اور حکمت سے، تو اس نے کہا یا معاشر قریش قد بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللیلہ لا ابن له یقوم مقامہ فاذا مات انقطع ذکرہ، اللہ کے حبیب کا آخری صاحبزادہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، لا ابن لہو، اب ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، یقوم مقامہ، جو ان کا جانشین بنے گا، فاذا مات، جب آپ اس دنیا سے جائیں گے، انقطع ذکرہ، آپ کا ذکر منقطع ہو جائے گا۔ میرے مالک نے پوری صورت نازل کی، فرمایا کیا بات کرتا ہے یہ، میرے حبیب قیامت تک آپ کے ذکر کے چرچے ہوں گے، قیامت تک لوگ تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگائیں گے، قیامت تک لوگ آپ کی نعتیں پڑھیں گے، قیامت تک لوگ آپ کی سیرت بیان کریں گے، قیامت تک لوگ آپ کے کلام پاک کا حفظ کریں گے، قیامت تک لوگ آپ کی امت کے علماء کی کثرت کو بیان کریں گے، اس لیے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو اولاد کی کثرت بھی دے دی ہے، سادات ہر کونے میں موجود ہوں گے، انا اعطیناک الکوثر، آپ کی امت کے صحابہ بھی کثیر ہوں گے، آپ کی امت کے علماء بھی کثیر ہوں گے، آپ کی امت کے حفاظ بھی کثیر ہوں گے، آپ کی امت کے قاری بھی کثیر ہوں گے، آپ پر درود و سلام کے گجرے پیش کرنے والے بھی کثیر ہوں گے، آپ کی سنت اپنانے والے بھی کثیر ہوں گے، آپ کی سیرت بیان کرنے والے بھی کثیر ہوں گے، آپ کے نعرے لگانے والے بھی کثیر ہوں گے، آپ کی محفلیں سجانے والے بھی کثیر ہوں گے، آپ کی امت کے محقق بھی کثیر ہوں گے، آپ کی امت کے محدث بھی کثیر ہوں گے، آپ کی امت ساری امتوں سے کثرت پائی جائے گی۔ 70,000 تو وہ ہوں گے جو آپ کے دم قدم سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، لبیک کہنے والے بھی
تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانے والے بھی، آپ پر نازل ہونے والے کلام پاک کی تلاوت کرنے والے بھی، اور اس کے حفظ کرنے والے بھی، اور اس کے ادارے قائم کرنے والے بھی کثیر ہوں گے، اور محمد عربی کے غلاموں کو بھی کوئی گن نہیں سکے گا، اس لیے کہ انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب اس دنیا کی، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے الخیر الکثیر کلہ، الکوثر کا معنی یہ ہے کہ اس دنیا کی کوئی نعمت ہے، اس آخرت کی کوئی نعمت ہے، اس دنیا کا کوئی اخلاق ہے، اس دنیا میں کوئی کردار کی عظمت ہے، اس دنیا میں کوئی وصف ہے، اس دنیا میں کوئی عزت ہے، اس دنیا میں کوئی صفت ہے، اس دنیا میں کوئی برکت ہے، اس دنیا میں کوئی بلندی ہے، اس دنیا میں کوئی رحمت ہے، اس دنیا میں کوئی رفعت ہے، تو اے حبیب ہم نے سب کو جمع کر کے آپ کو اس کا پیکر بنایا ہے اور اعلان کیا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب ہر نعمت کی کثرت ہم نے آپ کو بخش دی ہے، وما علیہ الا البلاغ۔